مولانا انعام احمد قاسمی کے سبھی بیان سننے کے لیے مولانا انعام احمد قاسمی آفیشل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک تعالی نے اس انسان کو زمین پر اتارنے سے پہلے اس کے دشمن کو اتارا ہے، یعنی شیطان کو۔ یہ زمین پر پہلے بھیجا گیا ہے اور اس سے جس کو لڑنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، انسان اس کو بعد میں بھیجا گیا۔ یہ انسان کے مقابلے میں کھڑا ہوا اور اپنے علم کو جو اللہ نے اس کو عطا فرمایا تھا، اس علم کی روشنی سے اللہ سے جواب و سوال کرنے لگا کہ آپ مٹی سے بنانے والے کو مرتبہ زیادہ دے رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تھا اور شیطان، جنات، ان کو آگ سے بنایا گیا۔ تو علم ہی تو تھا اس کے پاس کہ آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے آتی ہے، آگ کا مرتبہ بڑا ہے، مٹی کا چھوٹا ہے، اور آپ بڑے سے کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے کے سامنے جھکے۔ اس قسم کی علمی بحث اللہ سے کرنے لگا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو وہاں سے نکالا۔ فخرج فإنک رجیم، نکل جاؤ، اب تم ہمیشہ مردود رہو گے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور رہو۔ اس نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں آپ کی، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ جتنے انسان آنے والے ہیں اب دنیا میں، یہ آدم کی اولاد آنے والی ہے، میں ایک ایک کو جو ہے تمام کے تمام کو گمراہ کر دوں۔ فَبِعِزَّتِكَ، آپ کی عزت کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے کہ میں سب کو یہ بات سمجھا دوں گا کہ آگ بڑی ہے اور انسان چھوٹا ہے۔ آپ انسان کو بڑا بتا رہے ہیں، میں آگ کے درجے کو بڑا بنا کر رہوں اور آگ کے سامنے جھکا کر کے رہوں گا، آپ کی مخالفت پر اتار کر کے رہوں گا۔ یہ قسم کھا کر کے آیا، لیکن پھر اس سے یاد آیا کہ اللہ جو اتنی بڑی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہا ہے، اس میں کچھ تو ہوں گے جو اللہ کی مانیں گے، میری نہیں مانیں گے۔ تب اس نے کہا الا عبادک منہم المخلصین، تو خالص آپ کے بندے ہوں گے، مخلص ہوں گے، وہی بچ پائیں گے، ورنہ بچ کوئی نہیں پائے۔ میں قسم کھا کے کہتا۔ تو یہ قسم کھا کر کے کشتی میں جیتنے کا اعلان کر کے آیا اللہ کے سامنے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہ جو تیری مانے گا میں تیرے ساتھ جہنم میں اسے ڈال دوں گا، اور جو میری مانے گا میں اسے جنت میں داخل کر دوں۔ جاؤ تم بہکا کے دیکھو۔ انسان، قرآن پاک میں ذکر کیا گیا کہ شیطان ہاتھ پکڑ کر نہیں لے جاتا، کسی گناہ کی طرف یہ ہاتھ پکڑ کر نہیں لے جاتا، زبردستی نہیں لے جاتا، اور یہی کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر۔ اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ شیطان یہ کہے گا کہ تم مجھے برا بھلا کیوں کہہ رہے ہو، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو برا بھلا کہو، مجھے کیوں کہتے ہو؟ میں نے کوئی زبردستی کی تھی تم سے؟ کوئی زبردستی تو کی نہیں تھی کہ تم یہاں آ کے میرا بات مانو، میں نے صرف تمہارے دل میں خیال ڈالا تھا۔ فاستجبتم لی، تم نے اس کو قبول کر لیا، تم نے اس کو مان لیا۔ کیوں مانا تم نے؟ اللہ کی کیوں نہیں مانی؟ یہ شیطان کہے گا انسان سے، جس انسان نے شیطان کی بات کو مانا ہے اس سے کہے گا مجھے برا بھلا مت کہو،
میں نے کون سا تمہارے ساتھ ایسا کام کیا, میں نے کون سی زبردستی کی, میں نے کون سی طاقت لگائی, میں نے صرف خیال ڈالا تھا تمہارے دل میں, تم نے میری مانی کیوں؟ اس طریقے کی باتیں شیطان انسان سے کرے گا جب آمنے سامنے جہنم ہوگی, اور شیطان کے بارے میں تو نے مجھے بہکا دیا, میں نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ شیطان کہے میں نے کوئی زبردستی تمہارے ساتھ نہیں کی, تم نے اللہ کی نہیں مانی ہے, بھگتو اس. اس طریقے کا شیطان ہم کو تانا دے گا. اس لیے انسان کو اللہ نے آگاہ کیا کہ دیکھو جب وہ کوئی خیال ڈالے تو اس پر چلے مت جانا, پہلے دیکھ لینا کہ اللہ کیا کہتا ہے, اللہ کا حبیب کیا کہتے, قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, تمہارے علماء کرام اکابرین کیا کہتے ہیں. یہ ساری چیزوں کو دیکھ لینا, یہ نہیں کہ جو بھی ذہن میں آئے تم اس پر چل پڑو, جو تمہیں اچھا لگے اسی پر چل پڑو, اس سے تم گمراہ ہو جاؤ اور پھر شیطان تمہیں تانا دے گا. لہٰذا ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جس پر ذہن بھی نہیں جاتا. کون ہے ایسا جو آگ کو بڑا نہیں سمجھ رہا؟ آگ کے پوجا کرنے والے تو لاکھوں میں موجود ہیں, آتش پرست جنہیں کہتے ہیں, لاکھوں کی تعداد. یہ سب آگ کو بڑا سمجھنے لگے اور جھکنے لگے. شیطان نے جھکا دیا ان لوگوں. ہون, اس کے اندر آگ جلائی جاتی ہے, اسی آگ کے سامنے جھکا جاتا ہے, اسی آگ کے سامنے سارے کام کیے جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو مورتی پوجا نہیں کرتے لیکن وہ آگ کو جلاتے ہیں اور اس میں گھی ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہوا میں جو اللہ ہے اس کو خوشبو پہنچے گی, ہم سے راضی ہو جائے گا. آگ کو ہی اس کو بھی سمجھتے, وہ بھی آگ کو ہی بڑا سمجھ رہے. یہاں تک کہ ہوتے ہوتے آپ مسلمان بھی یہ کہنے لگا جس مکان میں چراغ جلتا رہے گا اس مکان میں جو ہے شیطان نہیں آئے. وہ بھی کہنے لگا آگ جلا دو تمہارا مکان محفوظ رہے, آگ سے محفوظ رہے گا. ہاں, چہار دیواری بنی ہوئی ہے, اس میں ایک چراغ جل رہا ہے. بھئی کیوں چراغ جل رہا ہے؟ یہاں کوئی رہتا نہیں ہے, کوئی اٹھتا نہیں, کوئی بیٹھتا نہیں, یہ چراغ کیوں جلا رکھا ہے؟ ارے صاحب یہ چراغ جلتا رہے گا تو مکان محفوظ رہے گا. حفاظت کرنے والا اللہ ہے, یہ چراغ ہے. کس نے کہا یہ آگ حفاظت کرتی ہے؟ لیکن انسان کے خیال بنتے چلے گئے اور یہ شیطان دلوں میں بٹھالتا چلا گیا. مردے کو دفن کیا اور آگ جلا کر کے سرہانے لگا دی. اگربتی کا مٹھا یہ کیوں لگایا بھائی؟ خوشبو اندر تو جا نہیں سکتی, اس لیے کہ منو مٹی پڑ گئی ہے, اندر کہاں چلی جائے. اور اگر تم کو اپنے لیے لگانی تھی تو جب قبرستان آ رہے تھے اس سے پہلے یہاں خوشبو مہکا دیتے کہ سب لوگ آئیں گے تو خوشبو حاصل کر لیں گے. کسی کے لیے نہیں جلائی, مٹی ڈال دی, دفن ہو گیا. جانے کا نمبر آتا ہے تو اگربتی کا مٹھا جلایا جاتا. کس کو خوشبو پہنچا رہے ہو بھائی؟ اگر انسانوں کو پہنچانی تھی زندے کو تو اتنی دیر سے کھڑے تھے, کیوں نہیں خوشبو سلگائی؟ اور اگر مردے کو پہنچانی ہے تو اب جب مٹی ڈال دی تو اندر کہاں سے خوشبو پہنچ جائے گی؟ معلوم ہے یہ نہیں ہے, یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ یہ آگ ہی ہمارے مردے کو بچائے گی اور اس آگ سے ہی اس کو فلاح ملے گی, یہی آگ اس کو نجات دے گی. اس طریقے سے اس اگربتی کے مٹھے کو جلا کر اس قبر پر تیار ہو جاتی ہے, تب لگایا جاتا ہے کہ ابھی اس اگربتی سے مردے کو فائدہ ہو, اس آگ سے مردے کو فائدہ ہو. عقیدہ مسلمانوں کا ہی بن گئے. شب برات میں دیکھو تو تمام آگ قبرستان میں جل رہی ہے. یہ آگ کیوں جلائی ہے بھائی؟ یہ چراغ کیوں جلائے تم نے؟ چراغ کا آگ کا کیا مطلب ہے؟ اس اندھیرے قبرستان کے اندر آج تمہیں روشنی کرنے کی ضرورت پیش آ گئی. بولے آج کے دن روحیں یہ آگ ہی ان کو بچائے گی اور ان آگ ہی سے یہ خوش ہوں گے اور اسی آگ ہی سے ہمارا مردہ بچ پائے گا. اس لیے آگیں جلا دی گئی ہیں اور چراغ کو جلا دیا گیا. شیطان نے کتنے راہوں سے ہم کو بہکایا ہے, کتنے طریقے سے ہم کو گمراہ کر دیا کہ آگ کے بغیر تمہارا کوئی کام نہیں بنے. فاتحہ لگانی ہے تو چراغ جلے, دن کا وقت ہے, روشنی ہو رہی ہے, سورج جل رہا ہے, کوئی پاگل ہوگا جو دن میں چراغ جلائے گا؟ تمہاری عقل پہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ چراغ کیوں جلایا تم؟ اگربتی کیوں جلائی؟ کہ صاحب فاتحہ بھی اس وقت نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ آگ نہیں آئی. یہ آگ ہی تو پہنچائی. برتھ ڈے بن نہیں ہے تو کیک کے پاس بھی آگ جلے گی. یہ آگ کیا ہے بھائی؟ کیوں جلایا تم نے دن کے اندر ان موم بتیوں کو؟ کہ یہی آگ ہی نے تو ہماری سال بھر حفاظت کی ہے اور اس بچے کی آگے سال بھی پورے سال یہی آگ ہی تو بچائی. یہ آگ سب جگہ پر جو آ گئی ہے یہ شیطان کا وہ وعدہ ہے, جو قسم ہے جو اللہ کے سامنے وہ کھا کے آیا. انسان آگ کے پیچھے چل پڑا
اور اس کو آگ ہی کے اندر ترقی نظر آ رہی, فالتو کی آگ جلا رہا ہے, دن میں آگ جلا رہا ہے, دن میں چراغ جلا رہا ہے, دن میں موم بتیاں جلا رہا ہے. اتنا بڑا اللہ نے سورج روشن کر دیا ہے. لیکن اسی لیے فرمایا دیکھو جب سورج ڈوبے, جب سورج نکلے, جب زوال کا وقت ہو, سجدہ مت کرو. اللہ نے اتنی احتیاط ہے, پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اتنا بچایا شیطان کے اس شبے سے کہ یہ آگ ہے جو صبح کے ٹائم میں نکل رہی ہے, لوگ اس سورج کی آگ کے سامنے جھکیں گے, تم اس وقت سجدہ مت کرو. شیطان خوش ہوگا کہ یہ ہمیں سجدہ کر. ٹھیک جوانی پر جب یہ سورج آ جائے رات دن میں, جب جوان ہو جائے پورا, اس میں آگ کی پوری شکتی اللہ اس کے اندر بھر دے, تم اس زوال کے وقت بھی سجدہ مت کرو, اس لیے کہ یہ سمجھے گا شیطان خوش ہوگا یہ ہمیں اس آگ کو سجدہ کر. ڈوب رہا ہو تب بھی سجدہ مت کرو, سامنے یہ سورج ڈوب رہا ہے اس طرف سجدہ مت کرو. نماز پڑھنا حرام قرار دے دی, اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے پھر بھی حرام, اس لیے کہ آگ کا خیال نہ آ جائے اور شیطان اس خیالات سے خوش نہ ہو جائے. آگ ہے اس وقت, سورج آگ. لاکھوں لوگ سورج کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہوتے. اب تو اسکولوں میں سوریہ نمسکار کہلوایا جا رہا ہے کہ اے سورج ہم تیرے سامنے سر جھکاتے ہیں, اور ہمارے بچوں سے کہلوایا جا رہا ہے, بچے کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ ہم نے وہ سبق ہی نہیں پڑھایا جس کو شیطان چیلنج کر کے آیا تھا. وہ سبق ہم نے گھروں میں نہیں پڑھا, آزاد چھوڑ دیا ہے. ساری دنیا آگ کی طرف بھاگ رہی, آگ کی پوجا کر رہی ہے, آگ کو بڑا سمجھ رہی ہے. فاتحہ تو آگ, برتھ ڈے تو آگ, مکان بنائے تو آگ, سب جگہ آگ ہی آگ چل رہی ہے, اور انسان اس کے پیچھے پیچھے چل رہا. اور ساری دنیا جو آگ کے سامنے جھک رہی وہ تو الگ, پوری دنیا آگ کے سامنے. ان کی بھی کوئی پوجا بغیر آگ کے نہیں ہوتی, پہلے آگ جلے گی تب پوجا ہو. اور انسان بھی یہی کرنے لگا, مسلمان بھی یہی کرنے لگا. آگ کو سمجھتا ہے کہ یہی ہمارا ہے بنانے والا بگاڑنے والا. نہیں, یہ شیطان کا داؤ ہے, اس سے بچنا چاہیے. گانے کے نام سے ہم کو بہکا دیا, کفر شرک ہمارے دلوں میں ڈال دیا. گانوں سے جو محبت کرنے لگے, اب آپ دیکھیے کیسے کفریہ گانے ہیں جو اس وقت نہیں بتائے جا سکتے. خدا بھی سوچتا ہوگا میرے محبوب کو کس نے بنایا, سوچتا ہوگا. کیسے کیسے گانے بتاؤ, کون بنانے والا ہے؟ اللہ بنانے والا ہے, کوئی اور بھی؟ اللہ سوچ رہا ہوگا. مسلمان گانے گا رہے ہیں, مست ہیں گانوں کے اندر, انہیں پتہ ہی نہیں کہلوایا کیا جا رہا ہے, سنایا کیا جا رہا ہے. راضی ہیں ہم ان سب چیزوں سے. جب پیار کیا تو ڈرنا کیا, اللہ کا بھی ڈر نہیں, نہ گھر والوں کا ڈر ہے, بس پیار میں مست ہو جاؤ, یہی تو زندگی ہے. نہ اللہ کا سے ڈرنے کی ضرورت ہے, نہ ماں باپ سے ڈرنے کی ضرورت. خوب گا رہے ہیں لوگ, مزے لے رہے ہیں اس کے اندر, مست ہیں اس کے اندر. پتہ ہی نہیں ہم سے کیا کہلوایا جا رہا ہے, کیا ہم کہہ رہے ہیں. قوالی کے نام سے آ گیا, ڈھول تاشے تو آئی گئے قوالی کے نام سے. جو ڈھول تاشے حرام تھے وہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے ساتھ ملا کے لے آئے گئے, اور انسان خوش ہو گیا, خوب بجا رہا. اور اسی قوالی میں یہ بھی کہلوا دیا گیا کہ دائی حلیمہ گود میں تیرے چاند اترنے والا ہے, اترنے والا ہے. اب اترنے والا ہے کوئی؟ 1400 سال پہلے اللہ کے حبیب تشریف لا چکے, اب کوئی چاند اترنے والا نہیں ہے. لیکن قوالی کے نام پر خوب گایا جا رہا ہے, جھوم رہے ہیں لوگ, اترنے والا ہے, اترنے والا ہے, اترنے والا ہے. رٹ لگ رہی ہے, خوب رٹ لگا ہے کہ دوسرا بھی چاند اللہ کے حبیب کے بعد ایک نبی آنے والا ہے. قادیانیوں نے گانا بنا دیا, انسان مسلمان مست ہے اس کے اندر. ہاں اترنے والا ہے, ہمارا بھی ایمان ہے اترنے والا ہے. اللہ کے حبیب آخری نبی ہیں, کوئی اترنے والا نہیں ہے, میں کوئی پیدا ہونے والا نہیں ہے. لیکن قوالی کے نام پر ہمیں مست کر دیا اس کے اندر. ہم جن کو ثواب سمجھ رہے ہیں, اچھا سمجھ رہے ہیں, اس لائن سے شیطان ہمیں لے کے جا رہا ہے. جھنڈا کیا تھا؟ جھنڈا تو یہ تھا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے دوپٹے کو ایک جھنڈے میں باندھ کے بلند کر دیا کہ فتح ہو گئی ہے. فتح کا جھنڈا ہوا کرتا دوپٹے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اعلان کرنے کے لیے ہوتا تھا کامیابی کے. اب انہوں نے اس سادہ جھنڈے کا مقابلہ کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ لکھ دیا, محمد رسول اللہ لکھ دیا, اللہ لکھ دیا, کلمہ لکھ دیا, کعبہ بنا دیا, سب کچھ جھنڈے میں بنا دیا. اور بندر پھاڑ پھاڑ کے پھینک رہا ہے. بچوں نے جھنڈے اٹھائے اور اس کے بعد کوڑے پہ پڑے ہوئے. کلمہ پڑا ہوا ہے, قرآن پڑا ہوا ہے, آیتیں پڑی ہوئی ہیں, علی پڑا ہوا ہے, اللہ لکھا پڑا ہے, محمد لکھا پڑا ہوا, کوڑوں پہ ڈھیر لگے ہوئے.
لوگ فوٹو کھینچ کھینچ کے وائرل کر رہے ہیں، دیکھو یہ ہے محبت، اسے کہتے ہیں۔ یہ شیطان ہے، کس انداز سے ہمیں لاتا ہے، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں کہاں لے جا رہا ہے، خالی اس نے خیال ڈالا ہے، ہم کر بیٹھے، سوچے ہی نہیں اس کے بعد ہو کیا رہا ہے، کیسی کیسی بےدمیاں ہو رہی ہیں جھنڈوں کے نام پر، کیا کیا ہو رہا ہے۔ بس جھنڈا تھا ذرا یہ دیکھو تھا کون سا اور تھا کیسا۔ جھنڈا تو وہ تھا کہ جس کے ہاتھ میں دے دیا جاتا تھا، ہاتھ تو کٹ جاتا تھا لیکن جھنڈا نہیں گرتا تھا۔ جھنڈا اسے کہتے ہیں کہ گرنے نہیں دیا، جھنڈے کی شان ہوتی ہے۔ ہر گھر پہ تھوڑی جو چاہے بندر بھی توڑ کے چلا جائے، ہوا کا جھونکا اڑا کے لے جائے۔ یہ جھنڈے نہیں ہیں، یہ اللہ کے حبیب کی توہین ہے، یہ کلمے کی توہین ہے اور ان تمام آیتوں کی توہین ہے۔ لیکن شیطان ہے جس نے دل میں خیال ڈالا ہے، ہم کر بیٹھے، یہ ہم سے سوال کرے گا کہ ہم نے تھوڑی کہا تھا کہ کلمہ لکھ کر کے لگا دو، ہم نے کہاں کہا تھا؟ بھگتو، تم نے بےدبی کی ہے اللہ کے نام کی۔ حبیب تازیوں میں قبرستان جا کے دیکھیے، دوسرے دن اللہ، علی، حسن، حسین سب قبروں پہ پڑا ہوتا ہے۔ یہ سب ہے کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے ہاتھوں سے بےدبی کرائی جا رہی ہے اور کوئی اس کو سوچ نہیں رہا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ محبت کے نام پر پاگل بنا دیا ہے کہ جو چاہو کرا دیا جائے، محبت کے نام پہ ہم کرنے کو تیار، اللہ کے نام کو بھی پھینکنے کو تیار ہیں، اللہ کے حبیب کے نام کو بھی پھینکنے کو تیار۔ قبرستانوں کے اندر پڑا ہوا ہے، قبرستانوں میں، قبروں میں، گندی قبروں میں پڑے ہوئے جانور گزر رہے ہیں اس کے اوپر سے، اور ہم نے جا کے پھینک دیا ہے، کبھی جھنڈے کے نام پر، کبھی تعزیے کے نام پر، نہ جانے کس کس نام سے، کبھی جان ماز کے نام پر ہم کو یہ سب کچھ کرایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھ کر اور اللہ اور اس کے رسول نے جو بتایا ہے جو صحابہ کرام نے ہم کو کر کے دکھلایا ہے، اس سے ہم کو محبت سیکھنی چاہیے اور اسی پر چلنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب۔